السلام على الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. قیام امام حسین علیہ السلام کے اسباب اور عوامل سے متعلق گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، اور اس سلسلے میں آج 5واں جلسہ ہے. عرض کیا کہ قیام امام حسین کے عوامل اور اسباب میں سے 4 اہم سبب ہیں. ان میں سے گزشتہ جلسے میں پہلے سبب کی وضاحت ہوئی، ولایت ستیزی یعنی ولایت کے ساتھ دشمنی. آج ہم دوسرے سبب کو بیان کریں گے، وہ ہے دین ستیزی یعنی دین کے ساتھ دشمنی. اور یہ جو کام ہے یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا. یعنی دین سے روح کو نکال دیا جائے. دین فقط نماز، روزہ، حج اور ظاہری عبادات تو رہیں، لیکن ان کے اندر سے روح کو نکال دیا جائے. یہ ہے دین ستیزی. حج ہوتا رہے، نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، لیکن ان کا کوئی عملی اثر نہ ہو، ان کے اندر سے روح کو نکال دیا جائے. اور یہ کام بنی امیہ نے کیا، انہی چیزوں تک محدود کر دیا دین. بنی امیہ خود بھی نماز پڑھتے تھے، بلکہ بنی امیہ کے جو خلیفے تھے نماز جماعت کرواتے تھے، جمعہ منعقد کرتے تھے. جیسے کہ روایت بیان کی گئی ہے، مختلف تاریخوں میں نقل ہوا ہے کہ ولید بن عقبہ جو حاکم تھا، کوفہ کے اندر حاکم بنا، اس نے ایک دفعہ لوگوں کو نماز جماعت پڑھائی. نماز جماعت تو ہر روز پڑھاتا تھا. ایک دفعہ شراب کے نشے میں فجر کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی. جب اعتراض کیا کہ آپ نے کیا کیا ہے خلیفہ صاحب، آپ نے 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی، تو کہنے لگا کم پڑھائیے تو اور پڑھا دیتا ہوں. یعنی یہ وہ افراد ہیں جب معاشرے کے اندر، معاشرے کے اوپر فاسد ترین افراد جب مسلط ہو جاتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. جیسا کہ خود مسعودی نے تاریخ مسعودی میں نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کے بارے میں، ولید کے بارے میں، کہ انہو من اہل النار، لیکن وہ حاکم بن گیا. تو لہٰذا اس نے اس طریقے سے دین کا مذاق اڑایا. اور اسی طرح سے اور بہت سارے واقعات ملتے ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا میں. تو بنی امیہ کے خلیفوں نے لوگوں کو نماز سے نہیں روکا، اس طرح جیسی تیسی نماز پڑھتے تھے، خود بھی پڑھواتے تھے. اور روزے سے نہیں روکا، حج سے نہیں روکا. حج بھی ماشاءاللہ شان و شوکت کے ساتھ ہر سال انجام دیا جاتا تھا، خلیفہ کی طرف سے امیر حاج مقرر ہوتا تھا. لیکن دین سے روح کو نکال دیا گیا. روح دین، جیسا کہ عرض کیا، روح دین ولایت تھی، اس کو نکال دیا گیا. اور اسی وجہ سے تفسیر قرآن پہ بھی پابندی لگائی گئی. امیر شام نے تفسیر قرآن پہ پابندی لگا دی. اور جب عبداللہ ابن عباس جو کہ مشہور مفسر قرآن ہیں، صحابی رسول خدا ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ لوگوں کو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تو کہنے لگے کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ تفسیر بیان کریں. اگر کسی کو تفسیر کی ضرورت ہوئی تو ہم مفسر معین کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ اہل بیت کی فضائل میں احادیث کو بیان کرتے تھے. بہت ساری آیات کی تفسیر میں اہل بیت کی فضیلت آتی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم میں اہل بیت کی فضیلت آتی تھی. آیت تطہیر کے اندر اہل بیت کی فضیلت آتی تھی، جس کو بیان نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اس لیے روکا گیا. تو بنی امیہ نے دین کو فقط ظاہری حد تک، ظاہری رسومات، ظاہری چیزوں تک محدود کر دیا اور کہا کہ یہی دین ہے بس.
بہت ساری جگہوں پر دین کے ظاہری ظواہر کی بھی مخالفت کی گئی. اور جیسا کہ آپ دین کے ساتھ دشمنی کے حوالے سے ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، جس کو ابن ابی الحدید میں نے شرح نہج البلاغہ میں بھی ذکر کیا ہے، اور مسعودی نے ذکر کیا ہے، مروج صاحب نے کشف الغمہ میں، اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مطرف بن مغیرہ، اور اس کا باپ یعنی یہ مغیرہ جو ہے امیر شام کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے تھا، اور بڑی تعریف کرتا تھا امیر شام کے اقدامات کی، اور ان کے جو ہے وہ ذہانت کی، اور بڑے تعریفیں کرتا تھا. تو ان کا یہ بیٹا مغیرہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میرا باپ گھر آیا اور بڑا پریشان لگ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ شخص انتہائی فاسد ہے. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھیں مختلف، اور میں نے کہا کہ آپ تو اب آپ کی حکومت پر قابض ہو گئے ہیں، آپ نے حکومت اپنی سنبھال لی ہے، اور ماشاء اللہ تو تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کریں، اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کریں. تو یہ اس وقت آذان ہوئی. آذان جب ہونے لگی تو کہنے لگا کہ جب تک اس شخص کا نام اذان سے لیا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، پیغمبر اکرم، جب تک اس شخص کا نام آذان میں لیا جا رہا ہے میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. یہ دشمنی دین کے ساتھ تھی. پیغمبر کا نام دین آذان سے نکلوانا، کہا کہ ہر روز 5 مرتبہ اس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جبکہ ہمارا نام نہیں لیا جاتا. میں جب تک اس کا نام نہ نکلوا دوں میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ بنی امیہ کا ہدف تھا. اپنے بیٹے یزید کو کس لیے نصب کیا تھا؟ کہ آخری کیل ٹھونک دے دین کی تباہی کے لیے. اب اگر امام حسین چپ بیٹھے رہتے تو پھر کیا ہوتا؟ دین کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. یہ بنی امیہ کا ہدف تھا، تباہ کر دے دین کو، نابود کر دے دین کو، رسول خدا کا نام تک مٹا دیں، آذان سے بھی نکلوا دیں نام. دین کے ساتھ دشمنی. تو لہذا دین کو بے روح بنا دیا گیا، بے مقصد بنا دیا گیا. دین کے اندر بدعتیں ایجاد کی گئیں، لوگوں کے عقائد کو مسخ کر دیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں احادیث کھڑی گئیں. ایک طرف فضائل کی احادیث پر پابندی لگائی گئی، دوسری طرف احادیث کھڑی گئیں تاکہ لوگوں کے لیے دین مشتبہ ہو جائے، لوگوں کے لیے کو سمجھ بھی نہ آ جائے کہ حق کس طرف ہے، باطل کس طرف ہے. اور ایک طرف پابندی، دوسری طرف سے احادیث کری گئی. احادیث کی فیکٹریاں لگا دی گئی، دین کو بے قدر بے اہمیت بنا دیا گیا. اور دین کس قدر اہمیت رکھتا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب مشکل پیش آتی تھی تو یہ دعا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہم لا تجعل مصیبتی فی دین، خدایا میرے دین میں کوئی مشکل، میرے لیے مصیبت نہ. مشکلات آتی رہتی ہیں لیکن میرے دین میں کوئی مشکل نہ آئے. دین تو اس قدر اہمیت رکھتا ہے لیکن دین کو بے اہمیت بنا دیا گیا. احسب الناس ان یترکوا اللہ وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمائش میں فتنوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ فقط لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے بس. جب رسول خدا سے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں تھا، پوچھا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے اور کب یہ فتنے اور آزمائشیں ہوں گی، تو رسول خدا نے فرمایا میری وفات کے بعد، میری وفات کے بعد مسلمانوں کو ان فتنوں اور ان آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. بہت سارے لوگ جو رسول خدا کے زمانے میں منافق موجود تھے، اظہار نہیں کر سکتے تھے اپنے نفاق کا. خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ، اہل مدینہ میں سے ہی بہت سارے آپ کے ارد گرد موجود ہیں جو منافق ہیں، نفاق رکھنے والے ہیں، آپ نہیں جانتے، یعنی ان اظہار نہیں کرتے وہ. لیکن جو ہی رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئیں
نفاق ظاہر ہو گیا، کھل کے منافقت سامنے آ گئی، جیسے کہ حضرت زہرہ مرضیہ اس بات کو بیان فرماتی ہیں کہ ظہرت حقیقت النفاق، یعنی پیغمبر کے بعد نفاق کھل کر سامنے آ گیا، نفاق کے دریچے کھل گئے، کھل کے سامنے آ گیا، منافقت نے اپنے چہروں سے نقاب اتار دیے، اور پھر وہاں اہل بیت کی شدت کے ساتھ مخالفت شروع ہو گئی، دین خدا کو نابود کرنے کے پیچھے پڑ گئے، اور اسلامی معاشرے سے دینی اقدار کو ختم کر دیا گیا، اسلامی معاشرے کو دنیا طلبی کے پیچھے لگا دیا گیا، دنیاوی امور تک حد تک رہ گیا، دین فقط دنیاوی امور کو چلانے کی حد تک رہ گیا۔ اور جس بات کو امام حسین نے کربلا میں خطبہ دیتے ہوئے بیان کیا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا الناس عبید الدنیا، یہ جو مسلمان ہیں نا یہ اب دنیا کے بندے بن گئے ہیں، الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم، فقط دین لکلکہ زبان ہے، دین فقط زبان کے حد تک رہ گیا ہے، لوگ دنیا کے بندے ہیں، دنیا کے غلام ہیں، دین فقط لکلکہ زبان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یحوتونہ ما درت معایشہم، یہ دین کے گرد چکر لگاتے ہیں، بڑے دیندار بنتے ہیں، جب تک کہ دین ان کی معیشت کو پورا کرتا ہے، دین فقط ان کے دنیاوی امور کو جب تک چلا رہا ہے اس وقت یہ بڑے دیندار ہیں اور دین کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یحوتونہ ما درت معایشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، اور جب انہیں آزمائش کی چکی میں ڈالا جاتا ہے، جب انہیں ابتلا میں ڈالا جاتا ہے تو بہت کم دیندار رہ جاتے ہیں۔ کیا حالت ہو گئی تھی معاشرے کی؟ دین فقط لکلکہ زبان تھا، دین فقط دنیاوی امور کو چلانے کے لیے تھا۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے، جو بنی امیہ نے بنیاد رکھی تھی وہ جاری ہے، یعنی حق چھپ چکا تھا، دین فقط لکلکہ زبان رہ گیا تھا۔ کہ 50 سال کے عرصے میں رسول خدا کے بعد 50 سال کے عرصے میں دین کو اس دانے تباہی کے دانے تک بنی امیہ نے پہنچا دیا تھا، دین نابودی کے دانے پہ تھا، دین تباہ ہو رہا تھا، رسول خدا کی زحمتیں نابود ہو رہی تھیں، فقط ظاہری حد تک رہ گیا تھا۔ دولت کی لالچ میں اس حد تک دین پہنچ گیا کہ دولت کی لالچ میں لوگ فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ ولید جیسے کہ بیان کیا گیا، عمر سعد جیسے لوگ، صحابی کا بیٹا ہے، عمر سعد جیسے لوگ رے کی حکومت کی لالچ میں فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ اور یزید جیسا فاسق اور فاجر انسان اسلامی مملکت کا حاکم بن جاتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں خلیفہ کہنے والے یزید کو، فاسق، فاجر، شارب الخمور، محارم کے ساتھ زنا کرنے والا، ایسا انسان بندروں سے کھیلنے والا حاکم اسلامی حکومت کا سربراہ بن جاتا ہے۔ جیسا امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا تھا یزید کے بارے میں کہ وَيَزِيدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبٌ لِلْخَمْرِ، یزید فاسق ہے، شارب الخمر ہے، اور قاتل النفس المحرمہ، وہ محترم اور حرام جن کو قرار دیا گیا ہے، جن کو قتل کرنا ان کو حرام، ان محترم نفوس کو قتل کرنے والا ہے۔ معلن بالفسق، فسق و فجور کا علناً اعلانیہ طور پر انجام دینے والا ہے۔ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین کجا، یزید کجا، فاسق، فاجر، شارب الخمور۔ اور فرمایا وَلِلْإِسْلَامِ السلام اذ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید، کہ جب امت یزید جیسے حاکم میں مبتلا ہو جائے، بولیت الامت براع مثل یزید،
تو پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ دو، اسلام نابود ہونے والا ہے۔ یزید جیسا حاکم اسلامی مملکت کا سربراہ بن گیا ہے اور اسلام نابود ہو رہا ہے۔ عزیزان محترم، بس یہ کام بنی امیہ نے کیا، دین کو تباہی کی طرف لے گئے، دین سے روح کو نکال دیا، دین فقط ظاہری رسومات کی حد تک رہ گیا، دین کے تقدس کو پامال کر دیا گیا، دینی احکامات کی مخالفت کی گئی۔ اب ایسے میں جب دین تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا تھا تو فرزند رسول ہی تھے جو دین کو بچانے کے لیے آگے بڑھے۔ تو دوسرا بڑا سبب واقعہ کربلا کا، دین کی مخالفت، دین کو نابودی کے دہانے پہ لے جانا، اور جو کام بنی امیہ نے کیا جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو قیام کربلا کرنا تھا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سمجھنے اور ان کے مشن پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحسین وعلى أصحاب الحسين